بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریئلٹی آف دی ورلڈ. آج اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھ رہا تھا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولی تو اچانک ایک حیرت انگیز خوشی میرے وجود میں سما گئی. دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 47 ہے. پھر سوچتا ہوں کہ پاکستان بھی 47 کو آزاد ہوا تھا. پھر میں نے سوچا کہ پاکستان کا نقشہ بھی تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنتا ہے اور سورہ محمد کا نمبر بھی تو یعنی 47 ہے. اللہ اکبر. کیا یہ حیرت انگیز خوشی نہیں ہے؟ یہ وطن قائم بھی تو رمضان المبارک کی 27 شب کو ہوا، یعنی یہاں بھی 7 کا حصہ آتا ہے. آخر یہ قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ عزوجل ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اس قرآن کریم میں غور و فکر کرو، تمہیں بڑی نشانیاں ملیں گی اور دلوں کو سکون بھی، جبکہ ایک ایک حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں، جبکہ یہ قرآن روزہ قیامت تمہاری شفاعت بھی کرے گا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس عظیم کتاب کو چھوڑ کر ناول اور فلمیں ڈرامے دیکھنے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایک حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ 47 میں کل 2 حصے ہیں، یعنی 4 اور 7. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 4 حصوں سے لفظ محمد بنتا ہے، جبکہ 7 حصوں سے لفظ پاکستان بھی بنتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ عزوجل ہمیں سمجھا رہا ہے کہ محمد اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ان حصوں پر مزید غور کریں تو یہ 4 اور 7 کا حصہ بھی پوری کائنات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. لفظ اللہ کے بھی 4 حصے ہیں، محمد کے بھی 4 حصے ہیں، رسول کے بھی 4 حصے ہیں، نماز بھی 4 ہے، روزہ بھی 4 ہے، جہاد بھی تو، الہامی کتابیں بھی 4 ہیں، وغیرہ وغیرہ. جبکہ 7 کو دیکھیں تو زمین اور آسمان بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 ہیں. قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی آیات بھی کل 7 ہیں. ایسی ہزاروں کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس قرآن میں غور کرے. دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ.